الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان کو اللہ رب العزت نے عقل کے نور سے نوازا ہے، عقل کی نعمت سے نوازا ہے، جس سے یہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر لیتا ہے، خیر اور شر میں فرق کر لیتا ہے، دوست اور دشمن کو پہچان لیتا ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے جو انسان کو اللہ نے عطا فرمائی، اور اس کی وجہ سے یہ دوسرے کی حالت کو محسوس کرتا ہے، دوسرا انسان خوش ہے یا پریشان ہے، دوسرے کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی، یہ اس کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ اس لیے اس کے اندر ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ تکلیف ایک بندے کو پہنچتی ہے اور آنسو دوسرے کی آنکھ سے آ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میرے بھائی کے اوپر اس وقت مشکل ہو رہا ہے۔ یہ ہمدردی اور جو خیرخواہی کا جذبہ ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمدردی اور خیرخواہی جانوروں کے اندر بھی رکھی ہے، جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ ان کے اندر عقل کامل نہیں، جو تھوڑی بہت ہے اس کی وجہ سے جانور بھی ایک دوسرے کی خیرخواہی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ ایک سورت ہے، اس کا نام ہے النمل، چیونٹی۔ اب اللہ کا کلام اس مالک الملک کا، اور اس کے اندر چیونٹی کے نام پر ایک سورت کا نام عجیب لگتا ہے۔ کیوں چیونٹی کے نام پہ اس کا نام رکھا گیا؟ اس میں ایک چیونٹی کا واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے اپنی فوج کے ساتھ، راستے میں کچھ چیونٹیاں پھر رہی تھیں، تو ایک چیونٹی نے محسوس کیا کہ اگر لشکر آئے گا تو چیونٹیاں تو پاؤں کے نیچے آ کے پھس جائیں گی۔ اس نے دوسری چیونٹیوں کو آواز لگائی، یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنی جان بچا لو۔ ایک چیونٹی کی دوسری چیونٹی کے ساتھ خیرخواہی اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کر دیا اور چیونٹی کے نام پہ سورت کا نام رکھ دیا۔ قیامت تک کے لیے اس چیونٹی کو اللہ نے عزت بخشی۔ تو اگر ایک جانور دوسرے جانور کی خیرخواہی کرتا ہے، اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان کی خیرخواہی کرے، اللہ کتنے خوش ہوں۔ ہمیں ایک مرتبہ افریقہ کے جنگل میں سے گزرنے کا موقع ملا، تو لوگوں نے ہمیں وہاں عجیب و غریب قصے سنائے، جنگل کے جو رہنے والے ہیں وہاں کے۔ کہنے لگے کہ ایک جگہ ندی تھی، تو جانور روزانہ پانی پینے کے لیے آتے تھے، اور چونکہ اور قریب کوئی پانی کا دوسرا سورس نہیں تھا تو سب جانور وہیں آتے تھے۔ شیر چیتا بھی وہیں آتا، ہاتھی بھی آتے، باقی جانور بھی آتے، اور روزانہ چونکہ بہت پانی کنزیوم ہو جاتا تھا تو پانی گھٹتا جا رہا تھا، اور جو ندی کا کنارہ تھا اس کی زمین گیلی تھی۔ ایک دریائی گھوڑا ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں تو نہیں پایا جاتا، لیکن افریقہ کے دریاؤں میں ہپو اس کو کہتے ہیں۔ یہ ہاتھی کی طرح ایک بھاری بھرکم جانور ہوتا ہے، سونڈ نہیں ہوتی، مگر اس کو دیکھو تو ایسے لگتا ہے جیسے پورا کا پورا پیٹ ہے اور اس کو 4 ٹانگیں لگی ہوئی ہیں۔ اب یہ ایک بھاری جانور پیاسا تھا، پانی پینے کے لیے آیا۔ جب اس نے پانی کو دیکھا تو اس نے چاہا کہ میں جلدی سے پانی پی لوں۔ وہ ایک ایسی طرف سے ندی کے قریب ہوا
جہاں پہ دلدل تھی، مڈ ہوتی ہے نا، جہاں زیادہ کیچڑ ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے، تو وہاں کوئی بھاری چیز آئے تو وہ دھنستی ہے، اندر جاتی ہے۔ ہپو کے دونوں پاؤں جو تھے وہ اندر دھنس گئے۔ اس نے نکالنے کے لیے جو زور لگایا تو اس کے پچھلے 2 پاؤں بھی زمین میں دھس گئے۔ اب وہ جتنا زور لگاتا اتنا اس کیچڑ کے اندر اور دھستا جاتا، حتیٰ کہ اس کو محسوس ہوا کہ میں پھنس چکا ہوں، اب میرا نکلنا مشکل ہے۔ تو اس جانور نے آوازیں نکالنی شروع کر دی۔ ان آوازوں کا مطلب تھا کہ پلیز مجھے مدد کی ضرورت ہے، میری مدد کرو۔ کئی گھنٹے اس طرح گزر گئے، ہپو نکل نہیں پا رہا تھا۔ اب اس کو ایک پریشانی اور لگ گئی کہ اندھیرا قریب ہے، رات قریب ہے، اگر شیر آ گیا تو وہ مجھے دیکھے گا کہ میرے پاؤں تو یہاں پکڑے ہوئے ہیں، تو حملہ کرے گا، تو مجھے جان سے مار دے گا، کاٹ کھائے گا۔ اب جب اس کو اپنی جان کی فکر لگی تو اس نے بہت دردناک آواز نکالنی شروع کر دی۔ جس جانور کو بھی دیکھا دردناک آواز نکالتا۔ اتنے میں ہاتھیوں کا ایک بڑا گروپ آیا، ریوڑ سمجھ لیں۔ ہاتھیوں کی ایک خوبصورت عادت ہے، جب وہ چلتے ہیں نا تو وہ بھیڑ بنا کے نہیں چلتے، لائن میں چلتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ 200 ہاتھی بھی ہوں گے تو ایک لائن میں آپ کو چلتے نظر آئیں گے۔ جیسے تسبیح میں دانے پروئے ہوتے ہیں نا، اس طرح وہ ایک کے پیچھے دوسرا، ایسے لگتا ہے جیسے فٹ سٹیپ کے اوپر چل رہے ہیں۔ جو سب سے بڑا ان کا سردار ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے اور باقی سب اس کے پیچھے پیچھے۔ ہاتھیوں کا بڑا گروپ آیا اور اس نے پانی پینا شروع کر دیا۔ اتنے میں اس ہپو نے آواز نکالی۔ اس کی آواز میں درد تھا، میسج تھا کہ میری زندگی موت کا مسئلہ ہے، پلیز مجھے ہیلپ کریں، مجھے یہاں سے نکالیں۔ اب وہ جو ہاتھیوں کا امیر تھا، بل ایلیفینٹ، جسامت میں بڑا تھا، طاقتور تھا، اس نے محسوس کیا کہ کسی کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنے اس گروپ کو چھوڑا اور اس ہپو کے پاس آیا، اور آ کے اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے قدم ایسی جگہ پر رکھے جہاں کیچڑ نہیں تھا۔ قریب آ کر اس نے اپنا ٹرنک، سونڈ جو تھا وہ اس ہپو کے یعنی ٹانگ کے گرد لپیٹا اور اس کو جو زور سے کھینچا تو نکال کے اس کو باہر کر دیا، اور پھر واپس ہاتھیوں کے ساتھ مل کے اپنے گھر پہ چلا گیا۔ اب جسے ہم جانور کہتے ہیں، عقل نہیں ہے اس کے پاس، جو تھوڑی موٹی سمجھ ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر بھی ہمدردی ہے، تو ہم انسان ہو کر اگر ہمدردی سے محروم ہو تو کتنی عجیب بات ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ ہم ایک جنگل میں گئے تو وہاں ایک انگریز میاں بیوی رہتے تھے، ان کا قصہ کسی نے سنایا۔ یہ انگریز لوگ بھی عجیب ہیں، ایک ایک جانور کے اوپر ریسرچ کرتے کرتے زندگی گزار دیتے ہیں۔ کوئی سانپ پہ ریسرچ کر رہا ہے، کوئی شیر پہ ریسرچ کر رہا ہے، کوئی ہاتھی پہ کر رہا ہے۔ ایک جانور کے اوپر جیسے کوئی پی ایچ ڈی کرتا ہے، ایسے پی ایچ ڈی کرتے ہیں، اور پھر جنگلوں میں جا کے رہتے ہیں اور اسی جانور کی زندگی کو دیکھتے بھی ہیں، اس پر کتابیں لکھتے ہیں، اس کی تصویریں اکٹھی کرتے ہیں، ڈاکومنٹری بناتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے اسی جانور کی خاطر یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ میاں بیوی دونوں جو تھے یہ شیر پر ریسرچ کر رہے تھے، جنگل میں رہتے تھے اور جنگلی شیر جب آتا تھا تو اس کو بھی دیکھتے تھے اور اس کی ویڈیو بناتے تھے۔ اس دوران اس میاں بیوی کو شیر کا بچہ مل گیا کہیں سے۔ شیر کا بچہ بالکل بلی کی طرح کا ہوتا ہے، سائز بھی ہوئی ہوتا ہے۔ اب اس جانور، اس بچے کو خرید کر وہ آدمی گھر لایا، انگریز۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو ہم گھر میں پالیں گے۔ اب بچے کو تو دودھ چاہیے ہوتا ہے، تو شیرنی تو وہاں تھی نہیں،
تو انہوں نے سوچا کہ ہم فیڈر کے ذریعے اس کو دودھ پلائیں گے. تو جو پالتو ہوتے ہیں بچے ان کو فیڈر کے ذریعے دودھ پلایا جاتا ہے. جب ماں نے اس کے لیے فیڈر بنایا اور اس کو پلانے لگی تو ان دونوں کی ایک بیٹی تھی جس کی عمر تھی تقریباً 3 سال. وہ جھگڑا کرنے لگی، ماما اس کو میں دودھ پلاؤں گی. تو ماں نے اس بچی کو دے دیا. اب وہ 3 سال کی بچی اماں کی طرح بن کے بیٹھی اور اس نے بچے کو بلی کی جیسے بچے کو اپنی گود میں لے لیا اور اس کو فیڈر پلانا شروع کر دیا. بچے نے بھوک لگی ہوئی تھی تو فیڈر پی لیا. اب یہ روز کا معمول. اس بچی کا محبوب مشغلہ تھا، اس نے صبح شام اس چھوٹے سے بچے کو دودھ پلانا ہوتا تھا. بچہ دودھ پیتا گیا اور بڑا ہوتا گیا. شیر 2 سال کی عمر میں بھرپور جوان شیر بن جاتا ہے. انسان کو تو جوان ہونے میں 15 سال لگتے ہیں نا. اب بچی 5 سال کی ہوئی اور شیر 2 سال کا بھرپور نوجوان شیر بن گیا. وزن بھی اس کا زیادہ ہو گیا اور قد کاٹ بھی بڑھ گیا. اور اب اس کو دودھ کی بجائے گوشت کی ضرورت تھی تو ماں باپ نے اس کو گوشت کھلانا شروع کر دیا. مہمان لوگ آتے ہیں ان کے پاس تو وہ کہتے کہ تمہاری بچی اس شیر کے پاس بیٹھتی ہے، اس کے ساتھ کھیلتی ہے. شیر کسی کا دوست نہیں ہوتا. اگر کسی دن اس کو کسی بات پہ غصہ آ گیا تو وہ تمہاری بیٹی کو کھا لے گا. جیسے لوگ کھیرا کھا لیتے ہیں، شیر نے اس بچی کو اس طرح کھا لینا ہے. اور ماں باپ اس شیر کو دیکھتے کہ اتنا طاقتور ہے اور بڑا ہو گیا ہے تو وہ بھی ڈرتے، دل میں گھبراتے کہ ہماری بیٹی کا کیا بنے گا. اور بیٹی بھی اکلوتی تھی تو اور بھی زیادہ پیاری تھی. حتیٰ کہ کچھ دنوں کے بعد ماں باپ نے فیصلہ کیا کہ ہم اس شیر کو جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ اپنی زندگی خود گزارے، ہماری بیٹی کی زندگی خطرے میں نہ رہے. انہوں نے ایک دن شیر کو آزاد کر دیا. شیر جنگل میں چلا گیا. شیر ایک ٹیریٹوریل اینیمل ہے، یعنی یہ اپنی حدود متعین کر لیتا ہے اور پھر اس کے درمیان کسی دوسرے شیر کا آنا پسند نہیں کرتا. اگر کوئی آ جائے تو ان کی لڑائی ہوتی ہے، یا دونوں میں سے ایک بھاگ جائے یا ایک دوسرے کو جان سے مار دے. جب یہ جنگل میں نکلا تو وہ جو حدود تھی وہ ایک بوڑھے شیر کی تھی. اس نے اس کی مہک کو پہچان لیا اور اپنی باؤنڈری کی حفاظت کے لیے لڑنے آ گیا. دونوں کی لڑائی ہوئی. وہ شیر بوڑھا تھا، یہ نوجوان تھا. آپس میں جب لڑائی ہوئی تو نوجوان شیر غالب آیا اور بوڑھا شیر وہاں سے بھاگ گیا. اب دستور یہ ہے کہ جو شیر بھاگ جاتا ہے، جو اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں ان کو جیتنے والا شیر اپنا لیتا ہے، اپنی فیملی بنا لیتا ہے. اب اس کے پاس جو 2-4 شیرنیاں تھیں وہ اس کے ساتھ رہنے لگ گئیں اور اس نئے شیر نے جنگلی زندگی گزارنی شروع کر دی. اب کھانے کو گوشت تو تھا نہیں اس کے لیے، تو یہ جانوروں کو شکار کرتا. کبھی ہرن کا شکار کرتا، کبھی کدو کا، کبھی زیبرا کا، کبھی زراف کا. اب جانور کو مارنا مستقل ایک ہنر ہے. چونکہ اس کو خوراک کی ضرورت تھی اس نے یہ ہنر سیکھ لیا دوسرے کو، جانور کو جان سے مارنے کا. تو باقاعدہ جنگلی شیر بن گیا. 1 مہینے کے بعد یہ شیر کہیں اس گھر کے قریب سے گزر رہا تھا تو اس نے گھر کو پہچان لیا. تو اس نے وہاں پہ بیٹھ گیا اور آواز نکالی. وہ آواز دوستی کی تھی اور یہ آواز اس بچی کو یہ دیا کرتا تھا جب اس نے اس کے ساتھ کھیلنا ہوتا تھا. بچی نے شیر کی آواز سنی تو وہ گھر سے نکلی اور شیر کے پاس پہنچ گئی. اب جنگلی شیر جنگل میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک 5 سال کی بچی اس کے قریب ہے. ماں باپ نے تھوڑی دیر بعد جب دیکھا کہ بچی نہیں ہے، باہر نکل کے دیکھا تو دور شیر کے پاس تھی. ماں بڑی پریشان، اب دور سے آوازیں لگا رہی ہے
بیٹی یہ اب جنگلی شیر ہے، یہ وحشی ہے، تم آ جاؤ، یہ تمہیں کاٹ لے گا، تمہیں کھا لے گا۔ اور بچی ماں کی بات سنی نہیں رہی، وہ آرام کے ساتھ اس کے ساتھ ٹیک لگا کے شیر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، کبھی اس کے سر کے بالوں کو ہاتھ لگاتی ہے، کبھی اس کی گردن کے بالوں کو، اور شیر اس کے ساتھ آرام سے بیٹھا ہے۔ حتیٰ کہ کافی دیر کے بعد بچی جب واپس آئی تو ماں کے جان میں جان آئی۔ اس نے اپنے خامن سے مشورہ کیا کہ اگر یہ جنگلی شیر آتا رہے گا اور ہماری بیٹی اس کے پاس جاتی رہے گی تو پھر تو اس کی جان 100% خطرے میں ہے، تو اب بہتر یہ ہے کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ کے ہی چلے جائیں۔ انہوں نے اپنے وطن واپس جانے کا ارادہ کر لیا، ٹکٹیں بنوا لیں، اپنا سامان سمیٹ لیا۔ جس دن فلائٹ تھی تو انہیں 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ پہنچنا تھا۔ اللہ کی شان دیکھے، کوئی 5 گھنٹے پہلے فلائٹ سے شیر اس دن پھر واپس آ گیا اس گھر کے قریب۔ اس نے آواز دی اور بچی پھر بھاگ کے اس کے پاس چلی گئی۔ آج کے دن ذرا سچویشن ڈیفرنٹ تھی۔ شیر کے ساتھ اس کی شیرنی ایک بیوی بھی آئی ہوئی تھی۔ اب شیر بیٹھا ہوا ہے اور کچھ فاصلے پہ شیرنی بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ لڑکی گئی اور شیر کے ساتھ جا کے جس طرح پہلے کھیلتی تھی، اس کے بالوں کو ہاتھ لگانے لگی، اس کے پاس ٹیک لگا کے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس بات پہ شیرنی کو غصہ آ رہا تھا کہ یہ کون ہے جو میرے ہسبینڈ کے ساتھ اس طرح آرام کے ساتھ بیٹھی ہے اور اس کو ہاتھ لگا رہی ہے۔ جب ماں نے دیکھا کہ بیٹی گھر پہ نہیں تو اس نے باہر نکل کے دیکھا کہ کہاں ہے، اس کو پتا چلا کہ بیٹی اس شیر کے پاس ہے۔ اس نے دور سے آواز دی، بیٹی آ جاؤ، ہم نے جانا ہے ایئرپورٹ کے اوپر اور تمہارے ابو بھی انتظار کر رہے ہیں، جلدی آؤ نہیں تو ہم چلے جائیں گے۔ تھوڑی دیر وہ لڑکی شیر کے پاس بیٹھی رہی، پھر اس نے سوچا کہ چلو میں اپنے گھر جاتی ہوں۔ جیسے ہی وہ 5 سال کی لڑکی، چھوٹی سی لڑکی تھی، وہ اپنے گھر کی طرف چلنے لگی تو شیرنی کو اس کے اوپر غصہ تھا، شیرنی نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ جیسے ہی شیرنی حملہ کرنے کے لیے اس کی طرف بھاگی، شیر نے بیٹھے بیٹھے اچانک لمبی چھلانگ لگائی اور ہوا کے اندر اس نے شیرنی کے زور کا ایک تھپڑ لگایا۔ اب جب شیرنی کو تھپڑ لگا تو وہ تو بھاگ گئی۔ بچی حیران تھی کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ شیر بچی کے قریب آیا اور اس نے اپنی دم ہلانی شروع کر دی۔ جب شیر دم ہلاتا تھا تو اس بچی کو یہ میسج ہوتا تھا کہ تم میری کمر پہ سواری کر سکتی ہو۔ تو جب اس نے دم ہلائی تو بچی اس کی کمر کے اوپر بیٹھ گئی، جیسے گدھے یا گھوڑے کے اوپر کوئی بیٹھتا ہے، اور شیر اس کو لے کر اس کے مکان کے دروازے کے قریب لا کر چھوڑ کر واپس جنگل میں چلا گیا۔ جس کو ہم درندہ کہتے ہیں، جو جان کا دشمن ہے، جو انسانی گوشت کھاتا ہے، اس پر بھی اگر کسی نے احسان کیا ہے، بھلائی کی ہے، تو جانور نے اس کو بھی یاد رکھا اور آج اس کے ساتھ اس نے بھلائی کا معاملہ کیا۔ انسان تو پھر انسان ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مل جل کر زندگی گزارتے ہیں تو ہم خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کو تعلیم دی، خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے۔ آج ہم دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، دوسرے کی دل آزاری کا سبب بنتے ہیں، دوسرے کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ ہماری وجہ سے لوگوں کی راتوں کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں، لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک نئی ریسرچ ہے، پوری دنیا میں سمپتھی اور ایمپتھی 40% کم ہو گئی ہے۔ یعنی اگر انسانوں میں 100% پہلے ہمدردی ہوتی تھی
تو اب صرف 60% رہ گئی ہے، 40% کم ہو گئی ہے۔ اور یہ 40% کم کیوں ہوئی ہے؟ آپ حیران ہوں گے، ویڈیو گیمز کی وجہ سے۔ بندے کو یقین نہیں آتا کہ ویڈیو گیمز کی وجہ سے کیسے، تو مجھے ریسرچ پیپر ملا تو میں نے اسے پڑھا کہ بھئی یہ ہمدردی کم کیوں ہو گئی؟ انہوں نے کہا جی ویڈیو گیمز کی وجہ سے، اور نیچے انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا۔ وہ کہنے لگے کہ پہلے دو بندے آپس میں لڑتے تھے نا، تو دیکھنے والے کی ہمدردیاں مظلوم کے ساتھ ہوتی تھیں، وہ ظلم کو برا سمجھتا تھا اور مظلوم کے ساتھ اس کو ہمدردی ہوتی تھی، تو ہمدردی قائم رہتی تھی۔ اب ویڈیو گیمز کے اندر ایک کریکٹر دوسرے کے مکہ مارتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی فیلنگز کا تعلق نہیں ہے، ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے ویڈیو گیم کے اندر تو دیکھ کے کوئی احساس نہیں ہوتا۔ یہ جو احساس نہیں ہوتا بچے کے اندر، یہ پریکٹیکل لائف میں بھی ریپلے ہوتا ہے کہ جب پریکٹیکل لائف میں کوئی کسی کو مار دیتا ہے تو مرتا اس کو دیکھ کے دوسرے بندے کو کوئی احساس نہیں ہوتا، تو وہ بے حس بن جاتا ہے۔ تو دیکھنے میں بچوں کی گیمز ہیں، لیکن انسان کی زندگی کے اندر اس طرح یہ زہر گھول دیتی ہیں، اس کو بے حس بناتی ہیں۔ چنانچہ بچے ماں باپ کے بارے میں بے حس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو گزر رہا ہو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بھائی کے بارے میں بے حس ہوتا ہے، پڑوسی کے بارے میں بے حس، ایک انسان دوسرے کے بارے میں بے حس ہوتا ہے اس وجہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیمات دی کہ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا چاہیے، بلکہ مسلمان کی شرط بھی نہیں، انسان کے ساتھ۔ خیر الناس من ينفع الناس، یا مسلمان کا نام نہیں لیا گیا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو دوسرے انسان کے ساتھ بھلائی کرے۔ تو کافر کے ساتھ بھی بھلائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کی جماعت جو تھی وہ ایک دوسرے کی خیر خواہ تھی۔ ان کی حالات زندگی پڑھو تو یوں لگتا ہے کہ ہر بندہ دوسرے کا خیر خواہ۔ ایک گھر والوں نے بکری ذبح کی، سوچا ہم اس بکری کا سر جو ہے وہ ہمسائے کے گھر بھیج دیتے ہیں تو وہ بھی پکائیں گے اور کھائیں گے۔ سری پائے بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں، بعض لوگ بہت پسند کرتے ہیں، تو انہوں نے اس بکری کے سر جو تھا وہ ہمسائے کو بھیج دیا۔ ہمسائے کی عورت نے سوچا ہمارے پاس تو کچھ نہ کچھ ہے، ہم سبزی پکا لیں گے، بہتر یہ ہے کہ ہم یہ سر بکری کا جو ہے یہ کسی اور رشتے دار کو بھیج دیں۔ انہوں نے تیسرے گھر بھیج دیا، پھر تیسرے نے چوتھے گھر بھیج دیا۔ چوتھے گھر والوں نے سوچا کیوں نہ ہو ہم اس چیز کو کسی اور رشتے دار دوست کے گھر بھیج دیں، ہمارا تو گزارا ہو جائے گا۔ وہ جو پانچویں تھے انہوں نے اسی گھر واپس بھیجا جنہوں نے بکری کو ذبح کیا تھا، وہ 5 گھروں سے ہو کر واپس ان کے گھر آئی، جس گھر سے چلی تھی اسی گھر میں لوٹ کے واپس آئی۔ اتنے خیر خواہ تھے ہم، ہر بندہ چاہتا تھا میرا تو گزارا ہو جائے گا، بہتر ہے یہ چیز میرے بھائی کو مل جائے۔ کتنا ہم دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوتے تھے، کتنا دوسرے کی بھلائی سوچتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ نے ایک وقت میں شام سے گندم منگائی اور ان کے اونٹوں کا قافلہ کئی 100 اونٹوں پہ مشتمل تھا۔ وہ ایسے وقت میں مدینہ طیبہ پہنچا کہ جب گندم بالکل آلموسٹ ختم ہو گئی تھی۔ اب جب گندم بالکل ہی ختم ہو گئی تو جو دکاندار حضرات تھے وہ اس کی تلاش میں تھے کہ کہیں سے ملے اور ہم اس کو خرید کے آگے گاہکوں میں بیچیں۔ مدینہ طیبہ کے باہر مدینے کے جو بڑے بڑے دکاندار تھے نا، جو تھوک کا کام کرتے تھے، وہ جمع ہو گئے۔ انہوں نے عثمان غنی اللہ عنہ سے کہا کہ جی بہتر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تھوک کا سودا کر لیں
پھر آگے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کسٹمر کو بیچتے رہے. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے جو مجھے زیادہ نفع دے گا میں اسے بیچ لوں گا. ایک نے کہا خرید کتنی ہے؟ اس نے کہا اتنے کی. اچھا بھائی میں دگنی پرائس لے لوں گا. کہ نہیں تھوڑا فائدہ ہے. ایک نے کہا میں 3 گنا پرائس لوں گا. ایک نے 4 گنا، ایک نے 5 گنا. آپ یوں سمجھیں کہ ایک بندہ ایسا بھی تھا جس نے کہا جی آپ نے 100 کی بوری خریدی ہے نا 100 روپے کی، تو 10 گنا پرائس 1000 کی بوری میں خریدتا ہوں. عثمان غنی نے کہا نہیں تھوڑا فائدہ ہے مجھے زیادہ چاہیے. اس پہ لوگ حیران. بھئی آپ کو 10 گنا پروفٹ مل رہا ہے، 10 ٹائمز پروفٹ مل رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا فائدہ ہے میں نہیں بیچتا. عثمان غنی نے جواب دیا جی ہاں میرے پاس ایک ایسا کسٹمر بھی ہے جو اس سے زیادہ نفع دے کے میرے مال خریدنے کو تیار ہے. یہودیوں نے کہا جی کہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی، آپ جائیں اس کسٹمر کو بے شک جا کے بیچ لیں. عثمان غنی نے وہ جتنے 100 اونٹ تھے ان کی گندم ساری کی ساری مدینہ کے مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے 70 گنا پروفٹ کا وعدہ کرتا ہے، میں اللہ کے ہاتھ کیوں نہ بیچوں کہ مجھے یہاں پروفٹ سب سے زیادہ ملے گا. اتنی خیر خواہی تھی ہمارے اندر. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے. اس میں الدین معرفہ ہے، النصیحہ یہ بھی معرفہ ہے. اور زبان جانے والے سمجھتے ہیں کہ جب خبر مبتدا دونوں معرفہ ہونا تو ان میں حصر ہوتا ہے. کیا معنی؟ کہ جہاں دین ہے وہیں خیر خواہی ہے، اور جہاں خیر خواہی ہوگی وہیں دین ہوگا. یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں دیندار بھی ہوں اور میں کسی کا بدخواہ بھی ہوں. پاسبل ہی نہیں ہے. اگر میں بدخواہ ہوں تو میں دیندار نہیں ہوں، اور اگر میں دیندار ہوں تو میں بدخواہ نہیں بن سکتا. یہ دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں، ان میں چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو خیر خواہی سکھائی تھی. اور خیر خواہی کے ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. بعض کتابوں میں یہ واقعہ بنی اسرائیل کا لکھا ہے، اور بعض کتابوں میں یہ عمر بن خطاب عنہ کے زمانے کا لکھا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی ہوا ہو اور یہاں پھر ریپیٹ بھی ہوا ہو. عمر لانو کا زمانہ خلافت ہے. ایک آدمی نے زمین بیچی اور دوسرے نے خریدی. خریدنے والے نے سوچا مجھے اس میں گہرا حل چلانا چاہیے تاکہ نیچے سے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ میری کھیتی کو ملیں اور کھیتی اچھی ہو. اس نے جب گہرا حل چلایا تو نیچے سے ایک بکسا تھا وہ نکل آیا، اور بکسا سونے چاندی سے بھرا ہوا تھا. خزانہ مل گیا. اب یہ بندہ بیٹھ کے سوچتا ہے کہ یہ خزانہ میرا نہیں، میں نے تو زمین خریدی تھی نا. اس زمین کی قیمت سے تو یہ خزانہ 100 گنا زیادہ قیمتی ہے. جس بھائی نے زمین بیچی یہ اس کی پراپرٹی ہے، اس کا مال ہے، یہ مجھے اس کو دینا ہے. اگلے دن وہ بکسا لے کے جو زمین بیچنے والا تھا اس کے پاس پہنچ گیا. بھئی زمین میں سے یہ نکلا ہے، یہ میرا نہیں، یہ آپ کا ہے، آپ لے لیجئے. اس نے سنا تو اس نے کہا دیکھو بھئی جب میں نے آپ کے ہاتھ زمین بیچ دی، اب زمین سے جو فائدہ نکلے گا وہ تمہارا ہوگا، میرا نہیں ہوگا. تو میاں میرا تو تعلق ختم ہو گیا. اب اگر یہ نکلا ہے تو یہ تمہارا ہے، میرا نہیں. اب ایک کہتا ہے جی نہیں یہ میرا نہیں آپ کا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا نہیں آپ کا ہے. فیصلہ کون کرے؟ مقدمہ دائر کر دیا گیا، قاضی کے پاس فیصلے کے لیے مقدمہ آ گیا. آج مقدمے دائر ہوتے ہیں، مگر ایک پارٹی کہتی ہے یہ میرا حق ہے، دوسری پارٹی کہتی ہے نہیں یہ میرا حق ہے. ایک پارٹی کہتی ہے میں اپنے حق کی خاطر اپنا سارا مال خرچ کر دوں گا، دوسری پارٹی کہتی ہے ہم اپنے حق کی خاطر خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیں گے. ہماری عدالتوں کے اندر آج عداوتیں تقسیم ہوتی پھرتی ہیں.
یہ اس دور کی عدالتیں تھیں کہ جب خیر غالب تھی. مقدمہ ایسا، ایک کہتے ہیں جی میرا نہیں یہ اس کا حق ہے، دوسرا کہتے ہیں نہیں جی میرا نہیں یہ اس کا حق ہے. فیصلہ قاضی کرے. قاضی نے مقدمہ سنا تو وہ بھی حیران، فیصلہ کیا کروں بھائی. مگر اللہ نے ان لوگوں کو بڑی دانائی عطا فرمائی. انہوں نے ایک بندے سے اس کے ذرا حالات پوچھے تو ان کو محسوس ہو گیا کہ اس کے گھر میں بیٹی جوان ہے. دوسرے سے حالات پوچھے تو پتہ چل گیا کہ اس کے گھر میں بیٹا جوان ہے. تو قاضی نے کہا بھئی میں نے دونوں کی باتیں سن لی ہیں، اب میں ججمنٹ تو نہیں دیتا، ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ قبول کر لیں. ان کا جی کیا مشورہ؟ کہ مشورہ یہ دیتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کا اس کے بیٹے کے ساتھ نکاح کر دیں اور ان دونوں بچوں کو جہیز میں یہ خزانہ دے دیں تاکہ اس کا فائدہ دونوں والدین کو بھی پہنچ جائے اور ان کے بچوں کو یہ نعمت مل جائے. ہمارے اندر اتنی خیر خواہی تھی کہ ایسے مقدمے پیش ہوتے تھے اور ان کے یہ فیصلے ہوتے تھے. ایک صحابی تھے، انہوں نے گھوڑا خریدا، مثال کے طور پہ 300 دینار کا. گھر لے کے آئے، گھر والوں نے گھوڑے کو دیکھا، انہوں نے کمنٹس دیے بہت اچھا ہے، بہت فٹ گھوڑا خریدا ہے آپ نے، ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ 600 دینار کا ہونا چاہیے تھا، دینے والے نے تمہیں بہت سستا دے دیا. اب ایک بندے کے کمنٹ سن کے انہوں نے ذہن میں سوچا جس نے بیچا اس کو اپنے مال کی قیمت کا اندازہ نہیں تھا، اس نے اپنا نقصان کر لیا اور میں اس کا نقصان نہیں چاہتا. اگلے دن 300 دینار اور لے کے اس کے پاس گئے، بھائی میرے بھائیوں نے کہا ہے کہ یہ 600 دینار کا ہوگا، تم نے 300 دینار میں بیچا، میں آپ کا نقصان نہیں کرنا چاہتا، آپ مجھ سے 300 دینار اور لے لیجئے. آپ نے دنیا میں ایسے خریدار دیکھے کہ جو دکاندار کی ایسی ہمدردی کر رہے ہوں. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اپنے دوستوں کی دعوت دی. دوستوں نے کہا جی ہم آپ کے اس گھوڑے کے اوپر ذرا سواری کریں گے. جب گھوڑے پہ سواری کی اور گھوڑے کو بھگایا تو وہ گھوڑا تو بہت ہی برق رفتار تھا، تیز رفتار بھاگتا تھا. لوگ حیران ہو گئے، تمہیں تو بڑا چیمپئن قسم کا گھوڑا مل گیا. وہ خدا کے بندے، اس کی قیمت تو 900 بھی جو ہے وہ کم ہے، تمہیں تو بہت سستا مل گیا، اٹس اے اسٹیل، یہ تو 900 کا ہے. اب جو گھوڑے کے ماہر تھے، جانتے تھے، بگاتے تھے، انہوں نے کمنٹس دیے کہ یہ 900 دینار کا ہے. تو خریدنے والے نے سوچا میرے دکاندار بھائی کا ابھی بھی نقصان ہو گیا، میں نے تو 600 دینار دیے ہیں، مجھے اس کو 900 دینار دینے چاہیے. اگلے دن پھر 300 دینار دے کے اس مالک کے پاس پہنچ گیا. بھئی آپ کو اپنے گھوڑے کی ویلیو کا اندازہ نہیں تھا، آپ نے سستا بیچ دیا، میں آپ کا نقصان نہیں کرنا چاہتا، میں 300 دینار اور لے کے آیا ہوں، آپ لے لیجئے. اس نے کہا بھئی میں نے 600 دینار لے تو لیے، اب اور میرا کوئی حق نہیں بنتا. اس نے کہا دیکھو آپ نے بیچا، میں نے خریدا، لیکن تھرڈ پارٹی جو ماہر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ویلیو اس کی 900 دینار ہے، تو ان کی اسیسمنٹ کی وجہ سے مجھے آپ کو 300 دینار اور دینے ہیں. چنانچہ اس بندے نے 300 دینار اور پے کیے اور 900 دینار کا گھوڑا خریدا گیا. بیچنے والے نے 300 بیچا تھا، پیمنٹ کرنے والے نے 900 دینار کی پیمنٹ کر کے اس کو خریدا. ایک وقت تھا کہ ہمارے اندر دوسرے بھائی کے ساتھ خیر خواہی کے ایسے جذبات ہوتے تھے، ہم اس کا نقصان پسند نہیں کرتے تھے. ہمارے اندر صحیح معنوں میں خیر خواہی تھی دوسرے انسانوں کی. چنانچہ جو خیر خواہ انسان ہوتا ہے نا، جس کی نیت اچھی ہو، ہر ایک کے ساتھ بھلا کرنے کی نیت ہو، ہر ایک کا بھلا سوچے، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ ہوتا ہے. انسانوں کے ساتھ خیر خواہی تو عظیم کام ہے. اللہ تعالیٰ کو جانوروں کے ساتھ خیر خواہی بھی پسند ہے.
بخاری شریف کی روایت ہے، ایک بدکار فاحشہ عورت تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا تو اس کو پانی پلایا۔ جب پیاسے کتے کی پیاس بجھی اس نے آواز نکالی، اور اس کے آواز نکالنے پر اللہ نے اس فاحشہ عورت کے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب آپ بتائیے، ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پہ اگر اتنا اجر ملتا ہے، ایک پیاسے انسان کو ہم پانی پلائیں گے تو اللہ ہمیں کتنا اجر عطا فرمائیں گے؟ کبھی ہم نے ذہن میں بیٹھ کے سوچا میں کسی پیاسے کو پانی پلاؤں، کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤں، کسی بے سہارا بندے کا سہارا بنوں، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور ہونے کا سبب بن جاؤں؟ فرصت ہی نہیں۔ نفس و نفسی کا ایسا عالم طاری ہے کہ دوسرے پر کیا گزر رہی ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، اپنی دنیا میں مست ہیں۔ اور یہ بے حسی بہت زیادہ اللہ کو ناپسند ہے۔ جس دور میں ہم پوری دنیا کے اندر رول کر رہے تھے، مسلمان سب سے زیادہ غالب قوم تھے دنیا میں، اس دور میں ہمارے اخلاق کچھ اور تھے، ہمارے اندر خیر خواہی تھی۔ چنانچہ کافروں نے سوچا کہ مسلمان جہاں جاتے ہیں میدان مار لیتے ہیں، ذرا دیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر کون سی عادتیں ہیں جس کی وجہ سے مدد ان کے ساتھ ہے، ہم بھی ان اخلاق کو اپناتے ہیں۔ انہوں نے ایک بندے کو تیار کیا اور بغداد بھیجا۔ بغداد اس زمانے میں مسلمانوں کا مرکز ہوتا تھا۔ وہ آدمی سفر کر کے آیا اور بھوک لگی ہوئی تھی، ایک ریسٹورینٹ دیکھا، اس نے کہا چلو میں بھی یہاں پہ کھانا کھا لیتا ہوں۔ ہم بھی سفر کر کے پشاور پہنچے تھے تو ایک دکان پہ لکھا ہوا تھا چرسی کا ٹکا، تو گاڑی میں بیٹھے نوجوان کہنے لگے جی دل چاہتا ہے یہاں سے ٹکا کھا لیں۔ تو اس نے فیصلہ کیا کھانا کھانے کا، کھانے کا آرڈر کیا، بیٹھ کے کھانا کھانے لگا۔ اب اس دوران اس نے دیکھا کہ ایک اور آدمی بھی قریب بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، اور وہ کبھی کبھی اس کی طرف معنی خیر نظروں سے دیکھتا بھی ہے۔ اس نے اپنے دل میں سوچا میں نوارد ہوں، دیکھنے میں یہاں کا نہیں مقامی لگتا، تو یہ ذرا حیران ہو کہ مجھے دیکھتا ہے کہ یہ کہاں سے بندہ آ گیا۔ خیر اس ساتھ والے بندے نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کے چلا گیا۔ جب یہ بندہ جو سی آئی ڈی کا تھا اس نے کھانا مکمل کر لیا تو اس نے سوچا کہ میں کاؤنٹر پہ پیمنٹ کروں اور جاؤں۔ کیشیئر کو آ کے کہا کہ بھئی مجھے کھانے کا بل بتائیں کتنے ہے، میں نے پے کرنا ہے۔ اس نے کہا جناب آپ کے بل کی تو پیمنٹ ہو چکی۔ کیسے پیمنٹ ہو گئی؟ یہاں تو میرا کوئی واقف نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں۔ اس نے کہا جناب جب آپ کھانا کھا رہے تھے آپ کے قریب ایک مقامی بندہ بھی بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، وہ اپنے کھانے کی پیمنٹ کرنے کے لیے آیا تو کہنے لگا کہ فلاں بندہ مجھے مسافر نظر آتا ہے، اس کا بل بتا دو، اس کی پیمنٹ بھی میں کر دیتا ہوں۔ بتانے کی ضرورت اس کو نہیں، اس لیے کہ اجر مجھے اللہ سے چاہیے، بندے سے نہیں چاہیے۔ وہ سن کے حیران ہو گیا کہ یہ مسلمان ایسے ہیں، ایک بندہ مسافر سمجھ کے اس کی مہمان نوازی کرتا ہے اور صرف بتانا بھی پسند نہیں کرتا کہ مجھے اس کے جواب میں شکریہ کا لفظ بھی نہیں سننا، مجھے اللہ سے اجر چاہیے، اللہ جانتا ہے۔ بڑا متاثر ہوا۔ اس نے کہا چلو خیر آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بازار میں چل رہا تھا، اس کو خیال آیا کہ فلاں چیز میرے پاس نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ رات میں مجھے بیٹری کی ضرورت پیش آئے گی، آج کل تو بجلی ہوتی ہے نا، تو بجلی کے کمکمے ہر جگہ جل جاتے ہیں۔ اس زمانے میں مغرب کے بعد اندھیرا ہو جاتا تھا تو چلنے والوں کو لائٹ کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس نے کہا کہ میں دن کی روشنی ہے ٹارچ لے لوں۔ ایک دکان پہ گیا، ٹارچ چاہیے،
اس نے کہا مل جائے گی. کتنے میں؟ 20 دینار میں. اچھا بھائی ایک دے دو. اس نے کہا اچھا بھائی میری ایک بات آپ مان لیں، بجائے مجھ سے خریدنے کے یہ جو سامنے والا دکاندار ہے نا اس کے پاس چلے جائیں، اسی قیمت میں یہی چیز آپ کو وہاں سے مل جائے گی. یہ بندہ اس دکاندار کے پاس گیا، پوچھا تو اس کو 20 دینار میں وہیں سے ٹارچ مل گئی. اب یہ حیران بڑا ہوا کہ دکاندار اپنے کسٹمر کو تو دوسری دکان پہ نہیں بھیجتا، اس نے کیوں بھیجا ہے؟ اس نے واپس آ کے پھر اس سے پوچھا بھئی آپ کے پاس ٹارچ تھی نہیں یا آپ بیچنا نہیں چاہتے تھے؟ اس نے کہا بھئی ٹارچ بھی میرے پاس تھی، میں بیچنا بھی چاہتا تھا، لیکن میں نے پسند کیا کہ مجھ سے خریدنے کے بجائے آپ اس دکاندار سے خریدیں. اس نے کہا یہ کیوں؟ جواب دیا کہ میں آج سارا دن کئی گاہکوں کو سامان بیچ چکا ہوں اور میں نے یہ دیکھا کہ سامنے والے دکاندار کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، تو میں نے سوچا کہ آپ یہ سودا اس سے خرید لیں گے، جو اس کو پرافٹ ہو جائے گا، اس کے بیوی بچوں کا آج رات کا گزارا ہو جائے گا. آپ نے دنیا میں ایسے دکاندار دیکھے؟ تو ایک دور تھا کہ جب ہمارے اخلاق صحیح معنوں میں مسلمانوں والے اخلاق تھے تو ہمارے اندر دوسرے کی اتنی خیر خواہی ہوتی تھی، ہم دوسرے کا بھلا سوچتے تھے، دوسرے کی اچھائی سوچتے تھے. یہ جو نیک نیتی ہوتی ہے نا، یا اچھی نیت ہوتی ہے، ہر ایک کا بھلا سوچنا، ہر ایک کے ساتھ بھلے کا معاملہ کرنا، برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دینا، جوڑ کی بجائے توڑ کی بجائے جوڑ کو پسند کرنا، یہ خیر خواہی کی نیت اللہ کو بہت پسند ہے. ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ. ان کا پنجابی زبان کا عجیب و غریب کلام ہے. میں ان کا ایک شعر سناتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی اردو میں کر دوں گا تاکہ جو علاقائی زبان نہیں سمجھتے وہ بھی اس کے مفہوم کو سمجھ لیں. وہ فرماتے ہیں یہ ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نوں. یعنی اگر نہانے دھونے سے رب ملتا تو مچھلیوں کو اور کچھووں کو اللہ مل جاتا، وہ تو ہر وقت ہی نہاتے رہتے ہیں. یہ ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نوں. یہ ذکر کیتیاں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نوں. ایک چھوٹا سا جاندار ہوتا ہے، پرندہ سا، ہم اس کو اپنی زبان میں کال کڑیچی کہتے ہیں. وہ آ کے دیوار یا چھت کے ساتھ چپک جاتا ہے اور ساری رات آواز نکالتا رہتا ہے. اس کی آواز کو وہ کہتے ہیں کہ وہ ساری رات اللہ کا ذکر کرتا ہے، کہ اگر ذکر کرنے سے رب ملتا تو اس کال کڑیچی کو رب ملتا، وہ تو ساری رات اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے. یہ ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نوں. یہ ذکر کیتیاں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نوں. یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڈا سسیاں نوں. سسی کی بھیڑ یعنی ایک شیپ ہوتا ہے، اس کے سر کے اوپر بڑے چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں اور باقی پورے جسم پہ لمبے لمبے بال ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر سر منانے سے رب ملتا اس بھیڑ کو رب مل جاتا، اس کے سر کے بال بڑے چھوٹے ہوتے ہیں. اور اخیر پہ کہتے ہیں یہ جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نوں. اگر پاک دامنی کی زندگی گزارنے سے رب ملتا تو خسی بیل کو رب مل جاتا، وہ تو مادہ کے قریب بھی نہیں جا سکتا. تو اب ان کا کلام ذرا پھر سنیے. یہ ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نوں. یہ ذکر کیتیاں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نوں. یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڈا سسیاں نوں. یہ جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نوں. اور آخر پر آ کر کہتے ہیں رب ملدا تے ملدا نیتا اچھیاں نوں. رب اگر ملتا ہے تو اچھی نیت والوں کو ملا کر.
اگر ہمارے اندر اچھی نیت نہیں ہے تو رب نہیں ملے گا. نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بدخواہی بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، بدخواہی بھی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں وقت بھی لگاتے ہیں، بدخواہی بھی کرتے ہیں. ایک ہی مسجد ہے، دو نمازی، دونوں کلمہ پڑھنے والے، دونوں کی داڑھی ہیں، دونوں کے سروں پہ ٹوپی ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ بدخواہی کر رہے ہوتے ہیں. دین کہاں بچا؟ جہاں بدخواہی آئی دین وہاں سے رخصت ہو گیا. الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے. تو ہمیں دوسرے بھائی کا خیر خواہ بن کے زندگی گزارنی چاہیے. جتنا دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے اس کے بدلے اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ فرمائے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کہیں گے، اے میرے بندے، میں بھوکا پیاسا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، پانی نہیں پلایا. وہ بندہ حیران ہوگا، یا اللہ آپ کھانے پینے سے منزہ اور مبرہ، آپ بھوکے پیاسے تھے، میں نے آپ کو کھانا نہیں کھلایا. ہاں میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی. اے اللہ آپ تو بیماری سے پاک ہیں، میں نے آپ کی تیمارداری نہیں کی، کیا مطلب اس کا؟ پھر اللہ فرمائیں گے، فلاں موقع پہ تیرا پڑوسی بھوکا پیاسا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا ایسا ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے کھانا کھلایا ہوتا. آپ اندازہ لگائیے اللہ رب العزت کے ہاں اس خیر خواہی کا کیا مقام ہے. ایک بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا ایسا ہی ہے جیسے بندہ اللہ کو کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے. کسی بیمار کی بیماری پرسی کرنا ایسا ہے جیسے انسان اللہ کی بیمار پرسی کر رہا ہے. اس سے زیادہ اونچا تصور کہیں نہیں دیا جا سکتا جو دین اسلام نے دیا ہے. شریعت چاہتی ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ خیر خواہی کا مجسمہ بن جائے اور دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرے، اپنوں کے ساتھ نہیں، پرایوں کے ساتھ بھی، غیروں کے ساتھ بھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا، صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ. یعنی برائی کے بدلے بھی اچھائی کا ہمیں سبق دیا گیا کہ جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھائی کا سلوک کر. یہ ہے انسانیت. تو آج کی اس مجلس میں ہم یہ نیت کریں کہ ہم جیسی زندگی گزار چکے، ہم اللہ کے سامنے معافی مانگتے ہیں اور گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور آئندہ ہم خیر خواہی کا معاملہ کریں گے ہر کسی کے ساتھ. جو گھر کے افراد ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتے. بھائی بھائی کا بدخواہ، بہن بھائی کی بدخواہ، نند بھابھی ایک دوسرے کی بدخواہ، ساس بہو ایک دوسرے کی بدخواہ. ہمارے اندر دین کہاں رہا؟ تو خیر خواہی کی زندگی گزارنے کی دل میں نیت کر لیجئے، اور پھر اس کی برکتیں دیکھیے کہ اس کی وجہ سے اللہ کیا برکتیں عطا فرماتے ہیں. یہ عنوان بھی ذرا نامانوس سا ہے، لوگوں نے اس پر کبھی بات نہیں سنی ہوتی تو ان کو عجیب سی بات لگتی ہے کہ جی یہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں. جی ہاں، ہمیں خیر خواہی کو اپنانا ہوگا. اگر ہم اللہ تعالی کی نظر میں مقبول ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی خیر خواہی کرنی پڑے گی. اچھا یہ بھی سوچیں، کھانا کھلانے اور پانی پلانے پر اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اگر آپ کسی انسان کو برائی سے نکال کر نیکی کی طرف لے آئیں، اس پر اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوگی. جو دعوت کے راستے میں وقت لگاتے ہیں یا نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، یہ لوگ اللہ کو کتنے پیارے ہوں گے. حدیث مبارکہ میں
اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت ان لوگوں سے ہے جو اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں اور بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں۔ تو صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ذرا تفصیل بتا دیجئے۔ فرمایا کہ جو لوگوں کے سامنے اللہ کی رحمت کے تذکرے کرتے ہیں اور بندوں کو نیکی کی طرف کھینچتے ہیں اور بندے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ گناہوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں بندے، اور جو بندوں کے سامنے اللہ کی رحمت کے ایسے تذکرے کرتے ہیں کہ بندے اپنے اللہ سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں، تو جو بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں یا اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں، اللہ ان بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو یہ دعوت و تبلیغ کے راستے میں جو وقت لگتا ہے، یہ بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں، اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں۔ اصل خیر خواہی یہی ہے کہ ہم کسی کی آخرت سنوار دیں، کسی کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں، کسی کو اللہ کا محبوب بنا دیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں عثمان خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، ان کی بقالہ کی دکان تھی، کریانے کی دکان تھی، اور اس زمانے میں روپے پیسے جو تھے نا، یہ سکے کی شکل میں ہوتے تھے۔ آج کل تو کاغذ اور پلاسٹک میں کرنسی آ گئی ہے نا، پہلے وقتوں میں سکے ہوتے تھے۔ ہم نے بھی جو اپنا بچپن کا دور گزارا ہے تو سکے ہوتے تھے، چاندی کا روپیہ ہوتا تھا، اور پھر آگے آنے اور جو پیسے تھے وہ کاپر کے اور برونز کے بنے ہوئے ہوتے تھے۔ اب یہ جو سکے تھے یہ ہاتھوں میں کثرت سے آتے جاتے تھے، ان کا اوپر کا پرنٹ گھس جاتا تھا، پڑھا ہی نہیں جاتا تھا کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ تو جب پڑھا نہیں جاتا تھا تو دکاندار کہتے تھے یہ کھوٹا سکہ ہے، واپس لے جاؤ۔ عثمان خیر آبادی کے پاس کئی لوگ آتے اور کھوٹے سکے لے کے آتے، وہ پہچان بھی لیتے مگر ان کو سودا دے دیتے، نہ نہیں کرتے تھے، اور کھوٹے سکے کو ایک الگ کونے میں ڈال دیتے تھے۔ ساری زندگی ان کا یہی معمول رہا کہ کھوٹے سکے لے لیتے تھے، سودا دے دیتے تھے اور کھوٹے سکوں کو ایک کونے میں ڈال دیتے تھے، ڈھیر لگ گیا تھا وہاں۔ کہتے ہیں کہ عثمان خیر آبادی رحمۃ اللہ بیمار ہو گئے اور بالکل ان کے وفات کا وقت قریب تھا، چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، تو انہیں اپنی کیفیت یہ محسوس ہوئی کہ جیسے اب میرا وقت قریب ہے۔ جیسے ہارٹ کا مریض ہوتا ہے نا تو اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ میرے دل کا رفتار اب ٹھیک نہیں ہے، فیلنگ شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کو بھی فیلنگ ہوئی کہ اب میری موت کا وقت بالکل قریب ہے، تو بستر کے اوپر اٹھ کر بیٹھ گئے اور اللہ سے یہ دعا مانگنے لگے، یا اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا، اللہ تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا، اللہ تو اب میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما۔ سوچیں اللہ کو کتنا پیار آیا ہوگا اس بندے کے اوپر۔ ہم نے کوئی ایسا عمل جمع کیا اللہ کو پیش کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ خیرخواہی کی ہو، بھلا کیا ہو، کسی کے عیب پہ پردہ ڈالا ہو، کسی کا دل خوش کیا ہو، کسی روتے کے آنسو پوچھے ہوں،